الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قابل قدر معزز بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بالکل ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو ماہ رمضان اپنے کرم سے مکمل نصیب فرمائے۔ رمضان کے انوارات سے اور اس کے برکات سے ہم سب کو اللہ مستفید فرمائے۔ رمضان ہمارے سروں پر ہے، ہم لوگوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کی کیا کیا تیاریاں اب تک کر رکھی ہیں، رمضان کے لیے ہم نے کیا کیا اب تک جتن کیے ہیں۔ رمضان نہایت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی خصوصی توجہ بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، برکتوں کی برسات فرما دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، نیکیوں میں اضافے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اعمال میں بندہ ترقی کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار انعامات اور اکرامات سے نوازتے ہیں، بندوں کی جانب اپنی توجہ خاص نازل فرماتے ہیں، کرم کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ خوش رہتے ہیں اور بندوں کی عبادتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ یہ مہینہ اللہ کو نیکیاں دکھانے کا مہینہ ہے، یہ مال کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنی نمائش کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، روحانیت میں اضافہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، نورانیت میں بڑھوتری کرانے کا یہ مہینہ ہے۔ روحانیت پر محنت کرنے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندے کا، انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جس طرح جسم ایک حقیقت ہے، روح بھی ایک حقیقت ہے۔ جسم کی جس طرح حفاظت کرنے سے جسم محفوظ رہتا ہے، روح کی حفاظت کرنے سے بھی روح محفوظ رہتی ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں تو انسان زندہ ہے، اور ان دونوں میں سے ایک میں بھی کمی آ جائے گی تو انسان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ملت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جسم پر تو بہت محنت کرتا ہے، روح کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں۔ بلکہ آج کل تو ایسے لوگ بھی آ گئے جو صاف یہ کہہ کر روحانیت پر محنت کرنے کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں تم نماز پڑھ رہنا کافی ہے، روزہ رکھ لے رہنا کافی ہے، زکوٰۃ دے لے رہنا کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو فارمیلٹیز ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ضروری ہے، یہ فرائض ہیں ہمارے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو مجرم بنیں گے اللہ کی نظر میں۔
یہ تو کرنا ضروری ہے ہی، بس یہ کرنے سے فریضہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، فرض ہمارے سر پر جو ہے وہ ٹل جائے گا، ہم مجرم نہیں بنیں گے اللہ کی نظر میں، لیکن صرف اتنا کر لینے سے اللہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا پڑے گا، اللہ کی محبت کی مشق کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور حضور کی محبت کن کن اعمال سے میرے دل میں زیادہ آ سکتی ہے، وہ عمل کر کے بندے کو اللہ کے رسول سے قریب ہونے کی کوشش کرنا پڑے گا، تب جا کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کے اکرام سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک جانب محنت ہوئی، دوسری جانب محنت نہیں ہوئی، یہ نقصان کی بات۔ صرف جسم پر محنت، روح کا کوئی خیال نہیں، بندہ خسارے میں ہے۔ صرف روح پر محنت کر رہا ہے، جسم پر محنت نہیں، اس کا ذرہ بھی خیال نہیں، تب بھی بندہ خسارے میں ہے، تب بھی بندہ گنہگار ہے۔ میں بیمار ہو گیا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ذکر کر کے اپنی بیماری کو ختم کر لوں گا، علاج نہیں کراؤں گا۔ اگر علاج کرائے بغیر ایسے ہی مر گیا تو خودکشی کے جرم میں مبتلا ہوگا۔ علاج کرانا فرض ہے، جس طرح جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی روح کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دونوں چیزوں کو بیلنس میں رکھنا چاہیے، اور دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا یہ بندہ مسلم کی ذمہ داری۔ اللہ نے ہمارے دل کو عام انسانوں کی طرح نہیں بنایا ہے، ان مسلمان کا دل بڑا قیمتی ہے، اور مسلمان کے دل کے اندر اللہ نے جو جذبات اور احساسات رکھے ہیں وہ عام انسانوں کے دل کے اندر نہیں رکھے ہیں۔ مومن کا دل نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، گناہ کرنے پر بے چینی دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہو گیا تو مومن کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت تو صرف ایمان والوں کے اندر ہے۔ ایمان والا ننگا نہیں ہو سکتا، دوسرے لوگ ننگے ہو کر اپنے دھرم کے بڑے بنتے ہیں، ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان والا اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ تو ہمارا دل دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑا قیمتی ہے، احساسات، جذبات اللہ تعالیٰ نے اس دل میں کوٹ کوٹ کر بھر کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آگاہ رہو، ہوشیار رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارا دل بالکل مختلف ہے دوسرے لوگوں سے، اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کچھ کام ہم لوگوں کو کر لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا استقبال کریں، استقبال کا مطلب پوری تیاری کریں، میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے آج رات میں، تو صبح ہی سے اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پردے بدلے جا رہے ہیں، قالین بدلی جا رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور آتے ہی گھروں کے سامنے ٹھہر کر اہلا و سہلا، آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ مہمان معزز ہے، اس لیے اس کا اکرام اتنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان بھی بہت معزز مہینہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اکرام اور اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ہم کیا تیاری کریں گے رمضان کی؟ خود خالق کائنات رمضان کی تیاری فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، جنت کے اندر ایک پیاری سی ہوا چلتی ہے، اور ایسی ہوا کہ جو انتہائی بہت ہی زیادہ معطر کرنے والی ہوا، اور جنت کے دروازے بجنے لگتے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنے لگتی ہیں،
پوچھتے ہیں فرشتے اے اللہ آج کیا ہے؟ آج اتنا زیادہ جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے، کیوں مہکایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، میرے بندے نیکیاں کریں گے، میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں گے، میں بے شمار بندوں کو جنت کے اندر داخل کرنے والا ہوں۔ اللہ رمضان کا استقبال فرما رہا ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، خوشی خوشی رمضان کا استقبال کیجئے، اپنے دلوں کو پاک کیجئے، گناہوں کی گندگی سے پاک کیجئے، اور حسد سے، کبر سے، ریا سے، جلن سے، اور جتنی چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لیجئے۔ اختلافات ہیں ختم کر لیجئے، لڑائی جھگڑے ہیں ختم کر لیجئے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ملازمین کے درمیان، جس جگہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے درمیان اگر کوئی ہمارے دلوں کے اندر خلیش ہے، اللہ کے واسطے صلح صفائی کر لیجئے، دل کو پاک کر لیجئے، اس لیے کہ دل پاک ہوگا تو جتنا دل پاک ہوگا اتنا زیادہ نور اس دل کے اندر آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ دیکھو دلوں تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ، کہ یہ جو تمہارے الا وہی القلب، حضور نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور وہ خراب ہو جائے گا تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے، دل ہے، دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل محنت کرنے سے بنتا ہے، دل یوں ہی نہیں بنتا، دل کا بسنا کھیل نہیں ہے، جس طرح بستی کا بسنا کھیل نہیں ہوتا ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے، ایسے ہی دل بنتے بنتے بنتا ہے۔ دل میں خیال آیا کسی کے ساتھ جا کے بدتمیزی کر لوں، فوراً دل کو روک دیا کہ بھائی تم یہ کام نہیں کرو۔ کسی کے تعلق سے سن لیا کہ اس نے میرے خلاف کچھ بولا ہے، فوری خیال آیا جا کے اس کو اب میں پیٹوں گا، اس کو گالی دوں گا، فوری یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرتے ہوں کیا تیری حیثیت کیا کرے گا، جا کے لڑ کے کیا کرے گا، معاف کر دے اللہ تجھے نواز دے گا۔ محنت کرنا پڑے گا دل کے اوپر۔ صبح میں اٹھنے کا معاملہ ہے، فجر میں تہجد میں دل کہہ رہا ہے سو جاؤ، فوری اسی دل کو منانا پڑے گا، اب اٹھ جائے گا رب راضی ہو جائے گا، اب سو جائے گا رب ناراض ہو جائے گا، دل کو منانا پڑے گا۔ رمضان میں اللہ مشق کرواتے ہیں دل کے اوپر، محنت کرواتے ہیں دل کے اوپر، بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، بندے کا دل کھانے کو چاہ رہا ہے، اللہ فرمائے گا اب کھائے گا میں ناراض ہو جاؤں گا، رک جائے گا راضی ہو جاؤں گا، اب پیے گا تو میری رحمت سے دور ہو جائے گا، اب برداشت کرے گا مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ بندہ برداشت کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے دل کے اوپر محنت کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اور رمضان سے پہلے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب جب اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھتے ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، اذان ہوتے ہی مسجد کو آنے کی کوشش رمضان سے پہلے کریں گے تو رمضان میں ہماری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی۔ اذان سے پہلے آ جائیں گے، جماعت میں پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے، تکبیر اولیٰ صف اولیٰ ہمیں مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما یدرک التکبیر فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 2 قسم کی براتیں عطا فرمائیں گے، 2 قسم کے پروانے دیں گے۔ پہلا پروانہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ عطا فرماتے ہیں، دوسرا نفاق سے دور رہنے کا پروانہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ منافق نہیں ہے، میرا یہ بندہ منافق نہیں،
معمولی پروانہ نہیں۔ حضرات صحابہ کا حال تو یہ تھا، حضور کی مجلس میں آتے تھے، الگ کیفیت، سرکار کی مجلس سے جا کر کیفیت بدل جاتی، پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت حنظلہ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ قد نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں جب مجلس مصطفیٰ میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب میں رسول اللہ کے پاس سے چلا جاتا ہوں میرے دل میں بیوی بچوں کی، مال کی محبت آ رہی ہے۔ یہ اسی کا نام تو نفاق ہے۔ اتنا ڈرتے تھے صحابہ نفاق کے آنے سے، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے بشارت دی اپنے امتیوں کو، فرمایا میرے امتیوں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی کا اور نفاق سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے، معمولی پروانہ نہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا انا فی المسجد۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں 30 سال سے میرا یہ معمول ہے، جب مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں اسی وقت مسجد میں حاضر رہتا ہوں۔ 30 سال کا معمول۔ اور امام ربیعہ کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں ما فاتتنی صلاۃ الصبح، انہوں نے فرمایا 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، منذ 40 سنة الا انا فی المسجد الا انا مسافرا او مریضا۔ 40 سال سے میرا معمول ہے، مؤذن اذان دیتا ہے صبح کے وقت کی، فجر کی، میں مسجد کے اندر ہوتا ہوں، چاہے میں بیمار رہوں یا میں مسافر رہوں۔ حالت سفر میں بھی اس درجے کا اہتمام۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، بڑے بڑے اللہ والے اس کا اہتمام کرتے تھے، ہم تو فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے دلوں کی صفائی، گناہوں سے توبہ، اللہ کو راضی کرنے کا خیال، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا خیال۔ ابھی سے زکوٰۃ نکالنے کے لیے فہرست بنا لی جائے، میرے پاس کتنا مال ہے، میرے مال کی کتنی زکوٰۃ نکلے گی، اس کا ابھی سے اہتمام۔ رمضان المبارک سے پہلے تراویح کے اندر ٹھہرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نوافل کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر اہتمام کے ساتھ ہماری تراویح پوری ہو جائے۔ اسی طرح ابھی سے نظام الاوقات بنائیں، ابھی سے ڈائری بنائیں، اس کے اندر لکھ لیں مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اور اٹھتے ہی فوری ضرورت کے لیے 10 منٹ، اس کے بعد تہجد کے لیے 10 منٹ، 5 منٹ دعا کے لیے، پھر اس کے بعد سحری کھانے کے لیے میرا اتنا وقت رہے گا۔ سحری ختم ہو گئی، اذان کو ابھی وقت باقی ہے، اپنے گھر کے عورتوں کو لے کر کوئی دینی کتاب کی تعلیم کریں، پڑھ کر سنائیں، تاکہ ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو۔ اذان ہوئی فجر کی، فوری مسجد میں آ جائیں، آ کے سنت پڑھیں، اس کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن، نماز ہوئی، نماز کے بعد فوری اللہ کا ذکر کریں، اشراق تک مسجد ہی کے اندر رہیں، اللہ کا ذکر کر کے اشراق پڑھ کے اپنے گھر کو جا کے آرام کریں، پھر اس کے بعد جو بھی آرام کرنا ہو آرام، ظہر تک نہیں بلکہ جتنی دیر ضرورت ہے اتنی ہی دیر آرام کریں۔ یہ سیزن ہے نیکیوں کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، یہ کوشش کریں رمضان المبارک کی۔ اور رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، تیاری کریں گے کام آسان ہوگا، تیاری نہیں کریں گے کام مشکل ہو جائے گا، گزر جائے گا رمضان، وہ تو گزرنا ہے ہی، لیکن تیاری کے ساتھ اگر کریں گے تو رمضان اچھا گزرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حریص بیچتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ لوگ کیسی تیاری کرتے ہیں، رمضان سے پہلے پوسٹر اشتہار لگا دیتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، اور اب تو رمضان کے مہینے کی تیاری شب معراج ہی سے کر رہے ہیں، شب معراج میں ٹیسٹ کرائے، دیکھو ہماری حدیث رمضان میں ایسے ملنے والی ہے، شب برات میں بھٹی لگا دیے تو پھر وہ بھٹی توڑتے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر حدیث ملتی ہے، یہ حدیث کی دکان
دکان یہاں پر لگنے والی ہے۔ یہ تیاری وہ لوگ کرتے ہیں تاکہ رمضان میں ان کو مال کمانے کا بڑا سیزن سے وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آپ حلال کمائی ضرور کیجئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مت کیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان کا آخری کے جو 10 دن ہے وہ سیزن ہے، چلو یہ کاروبار کر لیں گے، وہ کاروبار کر لیں گے۔ یہ 20 دنوں میں جتنی روحانیت کمائی تھی سب لے جا کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ کے گھر میں پڑھنے کا وقت ہے، جا کے بازاروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لیجئے، جو ضروری سامان ہے وہ رمضان سے پہلے ہی خرید لیجئے۔ رمضان میں بس اللہ کی عبادت، میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو رمضان کے اندر، اس کا خیال کیجئے۔ اور آخری 2 گزارشات ہیں رمضان سے پہلے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، تو آپ کے اوپر کسی کا اگر حق ہے تو پہلے اس کا حق ادا کیجئے۔ بہنوں کی میراث کا حصہ ہے، بھائیوں کا جائیداد میں حصہ ہے، یا آپ کسی کا قرض دینا باقی ہیں، جو آپ کے اوپر کسی کا جو بھی حق ہے وہ حق آپ ادا کر لیجیے۔ ادا کرنے کے بعد بھی آپ صاحب حیثیت ہیں، 1-8 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بچتے ہیں، سب کا حق ادا کرنے کے بعد تو آپ اللہ کے لیے رمضان میں عمرہ کیجیے، رمضان میں عمرہ کیجیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حج۔ حضور نے فرمایا رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سنان سے پوچھا تم میرے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ تو حضرت ام سنان نے حضور سے فرمایا میرے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر تو میرے شوہر حج کے لیے چلے گئے اور ایک اونٹ رہ گیا جس کو پانی پلانا ضروری ہے، اور اسی اونٹ کے ذریعے ہمارے باغ کی سیرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم جیسے امتیوں کے دلوں کی تسلی کا سامان کر دیا اور فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، سرکار کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب۔ ہم نے تو سرکار کو دیکھا نہیں، سرکار کی صحبت ہم نے پائی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدرد دل رکھنے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلی کا سامان فراہم کر دیا، فرمایا رمضان میں عمرہ کرو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو یہ کیجئے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا اسی سال کرو، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 1 سال میں نہیں ہوا، آئندہ سال کوشش کیجیے، آئندہ سال نہیں اس کے بعد کے سال میں نظام بنائیے، 2-3 سالوں میں نظام بنانے سے انشاءاللہ نظام بن جائے گا۔ پہلے تو حج فرض ہے، حج کرنا چاہیے صاحب حیثیت کو، اگر اس کو حج کرنے کی استطاعت نہیں ملی تو کوشش کر کے رمضان کا عمرہ کر لینا چاہیے، حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس بات کا اہتمام کریں۔ دوسری اہم گزارش، یہاں پر میری نظروں میں 2-4 ہوٹل والے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے رمضان میں ہم ان حضرات سے گزارش کر رہے ہیں، پان ڈبے والے بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ میری گزارش ہے رمضان کے اندر ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیجئے، ہوٹل بند کیجئے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اللہ کے لیے دن کے اوقات میں اپنی ہوٹلوں پر پردہ ڈالیے، دن کے اوقات میں اپنی ہوٹلوں پر پردہ ڈالیے، پھر افطار کا وقت ہو جائے آپ پردہ ہٹا دیجئے، لیکن روزے کا جتنا وقت ہے دن میں اتنے وقت کے اندر آپ اپنی ہوٹلوں پر پردہ ڈالیے، تاکہ جو کم برداشت والے لوگ ہیں وہ ہوٹلوں کی جانب ان کی نگاہیں نہ پڑیں، اگر نگاہیں پڑ بھی جائیں تو ان کے دل کے اندر للچاہٹ نہ ہو۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کا خیال کریں۔ حیرت تو یہ ہے بعض لوگ ٹوپیاں پہن کر ہوٹلوں میں بیٹھ کے دن کے وقت میں کھا رہے ہیں، روڈ پہ ٹوپی پہن کر دن کے وقت میں سگریٹ پی رہے ہیں رمضان المبارک کے اندر،
کتنی بری بات ہے اور کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ مسافر ہوں گے اس لیے ہوٹل میں کھانا ان کی مجبوری ہے، وہ بیمار ہوں گے، گھروں میں ساری خواتین روزے سے ہیں، کھانا نہیں پکا، اس لیے وہ آ کے ہوٹل میں دوا کھانے کے لیے کھانا کھا رہے ہوں گے تاکہ اس کے بعد ان کو دوا کھانا ہے۔ لیکن اگر ہم پردہ ڈال دیں گے تو کسی مسلمان کی عزت نفس پر تو حملہ نہیں ہوگا، ایک مسلمان کا عیب چھپ جائے گا، لوگ اس کے تعلق سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ دیکھو دکھنے میں ہٹا کٹا پٹا ہے، رمضان میں آ کے ہوٹل میں کھا رہا ہے، کس کو معلوم وہ کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا، کس کو معلوم وہ کتنے دور کا سفر کر کے آیا ہوگا۔ لیکن لوگوں کو بدگمانیوں سے بھی بچانا ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ 2-4 ہوٹل والے یہ معمول بنائیں گے، سارے محلے کے اندر انشاءاللہ اس کا نظام بن جائے گا۔ آپ بھی کیجئے، اپنے تعلق رکھنے والے ہوٹل والوں سے بھی کہیے، اور ذمہ دار قسم کے لوگ اپنے مقامی ہوٹلوں میں جا کے ان کو رغبت دیں، پان ڈبے والوں کو رغبت دیں۔ آپ ضرور کھلا رکھیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن پردہ ڈال دیجئے تاکہ رمضان کا احترام باقی رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی تھا، اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں روڈ سے کھاتا ہوا گزر رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو پیٹا اور یہ کہا تجھے نہیں معلوم مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے اور تو کھا رہا ہے؟ لہذا اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا۔ اس کے بعد اسی ہفتے میں اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ بستان الواعظین کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین نے اس یہودی کو خواب میں دیکھا، وہ یہودی جنت کے اندر ہے، تو عالم دین نے اس سے پوچھا ارے تو یہودی ہے، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں داخلہ کر دے دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جس وقت میری موت کا وقت قریب آیا، اللہ نے میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد میری موت آئی، پوری زندگی کفر کیا، مرنے سے پہلے دولت ایمان سے آراستہ ہو گیا۔ رمضان کا احترام کرنے پر اللہ یہ اجر اور یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری خواہش ہے ہمارے ہوٹل والے بھائیوں سے، انشاءاللہ آپ اس بات کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔